عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک منصوبہ تھا. اچھا اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کی حکومت جو تھی وہ ایک پلانٹڈ رجیم تھی. میں آپ کو ووٹ کیوں دوں؟ سیاست کے بجائے کھلاڑی ہوتے تو آپ خود کو کیسا دیکھتے؟ کوچ، کپتان یا پھر امپائر؟ تماشائی. ان فیوچر اگر یہ دوبارہ عدم اعتماد آتی ہے یا کہ آپ جیسے ابھی اقتدار میں ہیں تو کیا آپ خود کے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس چیز دیکھیے آئینی سیاسی حق ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، سیاست میں لکھا ہوا ہے. میرے خلاف کو عدم اعتماد آتی ہے تو آنی چاہیے. آپ سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی کی وجہ سے ہم مہنگائی کی طرف جائیں گے یا اسٹیبلٹی آئے گی؟ نہیں، لامحالہ مہنگائی، پہاڑ توڑ مہنگائی، بہت بری مہنگائی. سوال ہے اسمبلی سے ریلیٹڈ کہ ابھی آپ نے ایک اسپیکر اور عوام بڑا اچھا شو ہے، میں خود بھی اس کو دیکھتا ہوں. سیاسی شہرت مقصد ہے یا کچھ اور؟ آپ نے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا ہے. سیاسی شہرت، تو جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو آج آپ خود کو کس جگہ دیکھ رہے ہوتے؟ میں وکالت کرتا ہوں. آج بھی جب مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے روز جو واپس چلا جاتا ہوں. ایک کاشتکار بھی ہوں. آپ اپنے دوست اور دشمن میں کیسے فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. سارے منصوبے آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوں گے اور تکمیل کب تک ان کی ایکسپیکٹ؟ شرافت، میں کیونکہ یہ آپ کا شہر بھی ہے اور آپ کے ساتھ میری بڑی محبت ہے. جو سپورٹس کا جو دو فیسلٹیز، ہم ایک سپورٹس کمپلیکس اور ایک سپورٹس اسٹیڈیم ہے، اس میں ہمیں پرابلم آئی جو وہ آئی ریلویز کی لیٹ کی وجہ سے. اب ریلویز ہم سے جو رینٹ مانگ رہا تھا اس کا وہ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کو باہر نکال کے فیروز پور روڈ پہ پنجاب گورنمنٹ کی آلٹرنیٹ لینڈ پہ بھیج دیے وہ جو اسٹیڈیم ہے انیشلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیم اسٹوڈیو سے سیم پوڈ کاسٹ اور میں آپ کا میزبان شرافت علی مون. آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملوانے والا ہوں جو کہ پنجاب کی سیاست میں ایک نام ہے اور اس وقت وہ موجودہ جو ان کے پاس ہوتا ہے جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک محمد احمد خان صاحب. السلام علیکم سر. جی شرافت، وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل سر ویری تھینکس کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے. سر ایکچولی جب ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایک ڈیکورم ہے کہ ہم پبلکلی اس کو جو بھی ہماری شخصیت ہے اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں. تو جو ہمارے پاس کمنٹس اور سوالات آتے ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں پوچھتے ہیں. تو پہلا سوال سر یہ ہے کہ آپ سیاست آپ نے خود چوز کی یا کہ آپ کو یہ ورثہ ملا ہے جس کو آپ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں؟ اچھا یار، یہ بڑا کامن سوال ہے. مجھے یہ خود نہیں پتا. میری اپنی ڈیزائر بھی تھی اور مجھے یہ میرے انوائرمنٹ بھی میرا یہی تھا. بس میں دونوں باتیں ملی جلی سمجھ لیں. سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سیاست جو ہے ایک مشکل راستہ بھی سمجھا جاتا ہے اور ایسا اس کے بارے میں زیوم کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس اقتدار یا طاقت آتی ہے تو آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے. کیا آپ کے اندر بھی بدلاؤ آیا؟ نہیں، سیاست میں زیادہ وقت بغیر اقتدار اور طاقت کے ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل راستہ ہے، اس میں صحبت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اس میں میرے مشاہدے میں یہ ہے کہ سیاست بعض اوقات آپ کو کسی اصولی موقف پہ ایسی صورتحال سے بھی دوچار کرتی ہے جس میں آپ کو ذاتی تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاست شخصیت کے بدلاؤ کا نام نہیں ہے. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو آج آپ خود کو کس جگہ دیکھ رہے ہوتے؟ میں وکالت کرتا ہوں. آج بھی جب مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے روز میں واپس چلا جاتا ہوں. ایک کاشتکار بھی ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، ملا جلا کام. کتاب کے ساتھ لگاؤ کیسا ہے اور آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ مجھے اب افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا پڑھنے کا اور بڑی تشنگی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو جتنا کتاب سکھاتی ہے وہ شاید اس کا تجربہ اس کے ہم اثر ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر ہو سکتا ہے. تجربہ ایک بہت بڑا استاد ہے. بالکل صحیح. لیکن اس تجربے کو حاصل کرنے میں بھی کتاب ایک بہت بڑی معاون ہے. بالکل صحیح. اور کتاب ہی آپ کو ہر چیز کی سمجھ دیتی ہے، دین کی، دنیا کی، سائنس کی، فلسفے کی، تاریخ کی، جغرافیے کی. اگر آپ کے پاس کتاب کے لیے وقت ہو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں بھی ہے تو نکالنا چاہیے. اور کتاب سے بہتر دوست اور کوئی نہیں. بالکل صحیح. آج سر آپ کا آج تک کوئی ایسا فیصلہ جس کا اثر آپ آج تک محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ مشکل تھا یا آسان تھا؟ روز ہوتے ہیں، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتا، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں.
آپ سر سیاست میں جہاں تک میرا نظریہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں رائے رکھتے ہیں وہ ایک بڑے قداور شخصیت آپ کو مانتے ہیں، تو آپ اپنے دوست اور دشمن میں کیسے فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا، دوست میرے زیادہ ہیں، دشمن شاید اس سے زیادہ ہیں. جو دوست ہیں وہ دوست ہیں، اور میں ویسے کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہوں. میری کوشش ہوتی ہے ایک معتدل زندگی گزاروں. میں نے کوئی دشمنی کی بڑی لائن ڈرا نہیں کی ہوئی. مخالفت سیاسی نظریاتی ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کو دشمن نہیں سمجھتا. بالکل صحیح. اور اگر مجھے کوئی سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی غلط فہمی ہے. میرے ساتھ دشمنی کیا کرنی ہے، میں تک مٹا ہوا آدمی. کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک تاثر ہے کہ جو پاکستانی سیاست ہے وہ پارلیمان کی بجائے اس کا کسی اور طرف رخ موڑا جاتا ہے. اگر اس کو تھوڑا سادہ لفظوں میں بات کی جائے تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات کرتے ہیں. آپ بطور اسپیکر اس تاثر کو کیسے وضاحت کریں گے؟ آپ نہیں، یہ ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ سے بھری پڑی ہے اور ہمارے اداروں کا بڑا دخل ہے، اور یہ سیاستدانوں نے خود پیدا کیا. یہ بات شاید آپ کے لیے تھوڑی ثقیل ہوگی، لیکن یہ عملی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ اس کا جواز بار بار سیاستدانوں نے خود دیا. سیاست میں جو آپ کا سب سے بڑا مخالف نظریہ، میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، نظریہ یا سوچ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کون سا ہے؟ انارکی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سٹیبلٹی کا نام اور کسی ایک موقف کی خاطر انارکی پیدا کرنا بنیادی طور پہ سیاست کا برا کرنا. سیاست دلیل کا نام ہے، سیاست بنیادی طور پہ ایک نظریے کا نام ہے، اور جہاں پہ نظریہ دھنگا بشتی کی طرف لے جائے، جہاں پہ نظریہ گالم گلوچ کی طرف لے جائے، جہاں پہ نظریہ شدت پسندی کی طرف لے جائے، جہاں پہ ڈائلاگ سکڑ جائے، جہاں پر بات چیت کا ماحول ختم ہو جائے، جہاں پر ایک فریق یہ طے کر لے کہ میں کسی صورت بھی دوسرے فریق کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، تو پھر اس کو ڈیمائز آف پولیٹکس کہا جاتا ہے. وہ ڈمنش کر دیتی ہے سیاسی گنجائش کو، اس ٹرف کو ختم کر دیتی ہے. تو میں جو ایک انارکسٹ ٹینڈنسی ہے اس کے خلاف. عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ایک سیاسی عمل نہیں بلکہ ایک منصوبہ تھا. اچھا، اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کی حکومت جو تھی وہ ایک پلانٹڈ رجیم تھی. میں سمجھتا نہیں ہوں، یہ ثبوت ہیں. عمران صاحب کے پاس سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے، وہ ان کے پاس اپنے مطلوبہ ووٹ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو ان کو پری الیکشن پہلے 40-45 حلقے وہ دیے گئے جو کہ الیکشن میں ان کے لیے بنائے گئے. اس کے بعد پھر ان کو ایک جنوبی محاذ دیا گیا. اس کے بعد پھر ان کو ایک چیئرمین نیب دیا گیا. بالکل. اس کے بعد پھر ان کو 5 سپریم کورٹ کے جج دیے گئے. اس کے بعد پھر پوری ISI ان کو دی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ تھے جو پری الیکشن ان کو بندوبست کر کے دیے گئے کہ ان کے ساتھ اب آپ نے اپنی حکومت بنانی ہے. یعنی 32 ممبر کی پارٹی تھی، اس کو اٹھا کر 100-125 کی پارٹی بنایا گیا. پورا کراچی MQM سے چھین کر ان کے حوالے کیا گیا. پورا جنوبی پنجاب مسلم لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے چھین کے جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ 42 سیٹیں ان کی گود میں ڈالی گئیں. پھر جو لوگ اس طرف رہ گئے ان کو نیب سے پکڑ لیا. ان کو پکڑ کے 70 کے قریب لوگوں پر نیب کے مقدمات بنائے گئے، اور ان سب کو جاوید اقبال جسٹس کے ذریعے ہراس کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، ان کو الیکشن سے روکا گیا. یہ سارا کچھ کر لیا گیا. پھر ایک الیکشن کمیشن دیا گیا جس کو کہا گیا کہ یہ RTS آپ کے پاس ہے، اور جس جگہ سے نتیجہ آپ کو مرضی کا نہیں ملنا وہاں سے آپ نے RTS کے ساتھ اس کو ڈیلے کر دینا ہے تاکہ اپنی مطلوبہ نتائج اور حکومت کی فارمیشن کی جائے. سو ان سارے شواہد کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے ان چیزوں کی جو پری الیکشن ان کے لیے کی گئی. اور پھر پوسٹ الیکشن ایک سلسلہ شروع کیا. پوسٹ الیکشن جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے ان کو بزور ان کے ساتھ شامل کروایا گیا. جہاں پہ مسلم لیگ کے پاس ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی پروونس میں سیٹس تھیں ان کو حکومت بنانے سے روکا گیا. تو وہ پلانٹڈ رجیم کو بٹھایا گیا، ان کو حکومت دی گئی. اور پھر جو پارٹیز تھیں، چھوٹی پارلیمانی پارٹیز تھیں جن میں مسلم لیگ قائد اعظم تھی، جس میں MQM تھی، جس میں BNP تھی، جس میں باپ پارٹی تھی. یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو ان کے ساتھ شامل کرایا گیا، اور پھر اس حکومت کو 3.5 سال چلوایا گیا. جب یہ لوگ اسے ہٹے، یہ کوئی تقریباً
20-22 کے قریب لوگ تھے جن کے بغیر حکومت قائم رکھنے کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوتی. تو جب یہ پولیٹیکل پارٹیز ان سے ہٹیں تو یہ پلانٹڈ رجیم ختم ہو گئی, اور پھر جن کو وہ مینڈیٹ حاصل ہوا اس ہاؤس کا وہ لوگ آ گئے. تو یہ رجیم چینج نہیں تھا, یہ پلانٹڈ رجیم کا فال تھا. اور اس کے ساتھ اس کی اپنی جماعت کے 20-22 لوگ ان کو چھوڑ گئے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو کانٹراوین کیا جا سکے. ڈفرنس بٹوین, بہت بڑا فرق ہے ایک پلانٹڈ رجیم کے خاتمے کا, وہ لوگ جن کو کسی بھی کوئرشن کے ساتھ ان سے منسلک کیا گیا تھا وہ خود ہٹ گئے, اور وہ ہٹ گئے تو حکومت گر گئی. بالکل صحیح. لیکن سر یہاں پہ میرا پھر کراس کوشچن ہے میرا کہ آپ جب الیکشن کے ڈیز سے کچھ تقاریر میں, جیسے ابھی بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ ہیں, تو آپ یہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ جو سارا پروسیس ہوا ہے اس کو میں خود اس میں شامل ہوں, میں پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سارا پروسیس کروایا ہے. ان فیوچر اگر یہ دوبارہ عدم اعتماد آتی ہے یا کہ آپ جیسے ابھی اقتدار میں ہیں, تو کیا آپ خود کے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس چیز دیکھیے آئینی سیاسی حق ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے, سیاست میں لکھا ہوا ہے. یہ تو کوئی ایک امر بنیا نہیں ہے. اگر کسی میں میرے خلاف کو عدم اعتماد آتی ہے تو آنی چاہیے. اگر کسی کے پاس مطلوبہ نہ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں جو مجھے عدم اعتماد کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں, اس کا حق ہے. نوجوان سر اسپیشلی جو آج کی یوتھ جنریشن ہے وہ سیاست سے دور ہوتی جا رہی ہے, ایک ان کا اعتماد جو ہے وہ لڑکھڑا اٹھتا جا رہا ہے. آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ باعث تشویش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہوتے ہیں, جو امیدیں ہوتی ہیں, وہی مستقبل کا دائرہ ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ. اور اگر وہ خواب چھن جائیں اور ان خوابوں میں سیاست نہ ہو, ان خواب میں امید نہ ہو, تو یہ دونوں بڑے خطرناک ٹینڈنسیز ہیں. یہ نہیں ہونے چاہیے, اور ہر شعوری کوشش ہونی چاہیے ریاست کے ذمہ داران کی کہ نوجوانوں کے خوابوں کو زندہ رکھے, ان کی امیدوں کو زندہ رکھے. ٹھیک ہے سر. اس میں ایک اور سوال ہے اسمبلی سے ریلیٹڈ کہ ابھی آپ نے ایک اسپیکر اور عوام, بڑا اچھا شو ہے, میں خود بھی اس کو دیکھتا ہوں اور موقع ملا تو جوائن بھی ضرور کریں گے. اس کے پیچھے سر کیا ایک سیاسی شہرت مقصد ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے میں یہ تو ڈینائی نہیں کروں گا کہ آپ نے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا ہے. سیاسی شہرت تو جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں وہ شہرت کے طالب ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اگر کوئی کہے گا جھوٹ بولے گا, منافقت کرے گا, تو شہرت کی تما تو ہر کسی کو ہے, اچھی شہرت کی تما, اور اچھی شہرت کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں, اور پبلک انٹریکشن اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اگر آپ اس چیز کے طالب ہیں کہ آپ کو اچھی شہرت ملے تو لازمی ہے کہ آپ کو اچھے کام کرنے پڑتے. تو پبلک انٹریکشن ہے, اسپیکر اور عوام, اس میں لوگ آ کے اپنی بات کرتے ہیں, اس میں لوگ بڑے سخت سوالات کرتے ہیں, بڑے تلخ سوالات. کیا وہ آپ کو پہلے سبمٹ کروائے جاتے ہیں یا کیا آن دا اسپاٹ؟ دیکھیں اس کے ہمارے 2 سیشنز ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ہم ان کو فلٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر کسی میں گالیاں لکھی گئی ہیں تو ہم روک دیتے ہیں. بالکل صحیح. اگر کسی میں کوئی ایسی تضحیک یا تحقیر یا بلا جواز کوئی خام خواہ کی بات ہوتی ہے تو جو بالکل اس موریلٹی کے ٹیسٹ سے نیچے گرتی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہے نا. بالکل صحیح. تو اس میں ہیجان بہت ہے, اس میں بہت سی ایسی باتیں آتی ہیں کیونکہ انسینسرڈ ہے, کسی کے ہاتھ میں ہے جس نے جو دل کرنا لکھنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے ہوں گے, تو اس میں وہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل ایسی چیزوں کو ہم روک لیتے ہیں نیچرلی. بالکل سر. مجھے اسمبلی جانے کا اتفاق ہوا جسٹ ایک وزٹ کے طور پر لرننگ کے لیے, تو وہاں پہ عملہ کام کر رہا تھا, تو ان سے میرے بات کرنے کا موقع ملا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ ایک ایسی سیٹ ہے کہ جو جس کو ڈیزرو کرتی تھی اس کے پاس آئی. وہ ڈائریکٹ آپ کی بات کر رہے تھے. تو میں یہ بات اس لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سیٹ آپ ڈیزرونگ تھے, آپ کو ملی ہے, تو کیا آپ اس کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ میں تو نہیں بتا سکتا. یہ تو ایک تو وقت اس کا فیصلہ کرے گا, دوسرا کیے گئے کام فیصلہ کریں گے. جس انداز سے یہ اس ذمہ داری سے میں عہدہ برا ہوتا ہوں وہ فیصلہ کرے گا. میرے دور میں کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ فیصلہ کریں گے, اچھے تھے یا برے. ان کا میں خود تو کبھی منصف نہیں ہو سکتا. اچھا سر, ایک بڑا مزے کا سوال آیا تھا ہمارے پاس کہ بھائی صاحب سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو سیاست سے ایک دن کی چھٹی مل جائے تو اس دن آپ کیا کریں؟ میں سوؤں گا, فلمیں دیکھوں گا, کھانے کھاؤں گا, سوئمنگ کروں گا, کتابیں پڑھوں گا, بچوں کے ساتھ وقت گزاروں گا. آپ نے ایک موٹر وے کا منصوبہ لے کر آئے اپنے لوگوں کے لیے اسپیشلی, میں سمجھتا ہوں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
اس علاقے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا دیکھیے، میں اس پہ پرائم منسٹر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مہربانی کی کہ نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ اس سے منسلک جو آگے ہمارے اضلاع ہیں جو قصور سے آگے جڑتے ہیں، اوکاڑا سے آگے جڑتا ہے سائیوال سے آگے جڑتا ہے بھاول نگر، بالکل صحیح، سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ کوئی 7 کے قریب اضلاع ایسے آئیں گے یہ موٹر وے جن کو کنیکٹ کرے گی. بالکل صحیح. اچھا، اب یہ بات پتن آتا ہے، اب اس کنیکٹیوٹی کی اس علاقے میں بڑی ایپیٹائٹ تھی. بالکل صحیح. اس میں وزیر اعظم صاحب کی اس بصیرت کا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس علاقے کو منڈیوں تک رسائی، اس علاقے کو موبلٹی، ایکسیسیبل موبلٹی، اس علاقے کو انڈسٹریل زونز، اس علاقے کو کنیکٹیوٹی کا وہ روٹ جو باقی پاکستان کو مہیا ہو چکا ہے. تو یہ علاقہ کیونکہ جو بہت بڑا پوٹیٹو گرور ہے، یہ علاقہ ایگریکلچر پروڈیوس کا ایک بہت بڑا سورس ہے. یہاں پر بہت بڑی منڈیاں ہیں، یہاں پر بہت بڑی صنعتیں ہیں. یہ سارے اضلاع جو ہیں، اوکاڑا پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے، سائیوال ایک بومنگ انڈسٹریل ڈیولپنگ زون ہے، قصور ہمارا جو ہے وہ شاندار، اس کے بزنسز جو ہیں وہ چاہے لیدر کے ہوں، چاہے اس سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑی انڈسٹریز جو قصور کے گرد و نواح کے اندر ہیں، وہ ٹیکسٹائل کی ہے، آٹو موبائل کی ہے، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ. تو یہ ہمارا جو زون ہے یہ انڈسٹریلائزیشن کا ہب ہے. تو اس کی کنیکٹیوٹی ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ تھرو موٹر وے بہت ضروری ہے، اور یہ کچھ سی پیک کے ایسے کنیکشنز کو بھی بہت وائبل کرے گا جس کے ساتھ یہ ہماری ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو اس کا یہ فائدہ ہے. دوسرا، اس کے جو باقی جنیرک فائدے ہیں وہ فارمر ٹو اسٹوڈنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ورکنگ کلاس، ہر کسی کے لیے فائدے ہیں. اب میرا وقت جو پہلے میں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہاں سے میں لاہور جاتا ہوں، آئی نیڈ 90 منٹس، اور اگر موٹر وے بننے کے بعد میں یہاں سے لاہور جاؤں گا، آئی نیڈ 20 منٹس. تو جو میرے 70 منٹ ہیں، اگر میں کچھ پروڈیوس کرتا ہوں تو اس پہ لگیں گے، اگر میں کوئی زراعت کرتا ہوں تو اس پہ لگیں گے، اگر میں کام کرتا ہوں تو جو روڈ پہ میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا، وہ طالب علم وقت ضائع کرتا تھا، وہ نرس وقت ضائع کرتی تھی، وہ ڈاکٹر وقت ضائع کرتا تھا. تو ایوری سنگل ڈے لیٹس سے آئی ایم سیونگ 70 منٹس، تو ان اے منتھ آئی ایم سیونگ 2100 منٹس. اور اگر میں 2100 منٹ ایک مہینے میں بچا رہا ہوں تو میں اس کو ایک سال کے ساتھ ملٹیپلائی کروں اور اس کو میں اپنے کام میں ڈالوں تو what type of output I am giving. So it's a saving of time, saving of fuel, saving of productivity, enhancement of productivity. یہ سب کچھ اس کے ساتھ منسلک ہے. موٹر وے ایک لائف چینجنگ منصوبہ ہے. تو میں شہباز صاحب کا اس بنیاد پر بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے کھڈیاں ٹاؤن کو سلیکٹ کیا اس کی انوگریشن کے لیے، جب وہ یہاں پر پی ڈی ایم گورنمنٹ کے آخری دن تشریف لائے تھے. اس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر اس کو وہ اناؤنس کریں گے، اور اس کی لیئنگ آف پلیک بھی ہوئی وہاں پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹر وے کے ساتھ ہمارا ایک گیم چینجر ہے. اس سے اس علاقے کے نوجوانوں کو بڑی جاب اپرچونیٹیز بھی ملیں گی، موٹر وے سے منسلک جاب اپرچونیٹیز ملیں گی جو اس سے وابستہ ہے. یہاں پہ سروس ایریاز بنیں گے، وہاں پر انٹرنیشنل فوڈ چینز بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا. ابھی صحت کے بڑے مسائل ہیں جو شہر میں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپورٹس کا نہیں ہے سسٹم، کہ کوئی ہمارے پاس اسٹیڈیم ہے پراپر جگہ جہاں پہ کھیلا جا سکے، پارک نہیں. ڈیفینیٹلی یہ سارے منصوبے آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوں گے اور تکمیل کب تک ان کی ایکسپیکٹ؟ شرفت، میں کیونکہ یہ آپ کا شہر بھی ہے اور آپ کے ساتھ میری بڑی محبت ہے. دیکھیں، میں جو سپورٹس کا جو 2 فیسلٹیز، ہم ایک سپورٹس کمپلیکس اور ایک سپورٹس اسٹیڈیم ہے، اس میں ہمیں پرابلم آئی جو وہ آئی ریلویز کی لینڈ کی وجہ سے. اب ریلویز ہم سے جو رینٹ مانگ رہا تھا اس کا وہ بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے اس کو باہر نکال کے فیروز پور روڈ پہ ایک پنجاب گورنمنٹ کی آلٹرنیٹ لینڈ پہ بھیج دیے. وہ جو اسٹیڈیم ہے انیشلی، وہ اسٹیڈیم وہاں چلا گیا، اور یہاں پر اب ہم ایک پارک ڈیولپ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ایک سپورٹس کمپلیکس بھی بنا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ود ان اس کی اپروولز ہو چکی ہیں، پیسے مختص ہو چکے ہیں، زمین کا حصول ہم نے کر لیا ہے. اے ڈی پی کی سکیمز کے طور پہ ہم نے سپورٹس کمپلیکس کو تو ایڈ کرا لیا ہوئے، اور اس پارک پہ ہماری چیف ریلویز، منسٹر ریلویز، ڈی جی پی ایچ اے، ان سب کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. ہم
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सारी कागजी कार्रवाई है, ये हम पूरी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 3 से 4 माह में हमारे फीट ऑन ग्राउंड होंगे। बिल्कुल सर। सर आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नौजवान को एक फिजिकल बिजनेस दिया जाए या कि उसको एक ऐसी सोच दी जाए, तख्लीकी सोच, जिससे वो आगे ग्रूम करे? और दोनों अगर जरूरी, दोनों ज़रूरी, दोनों जरूरी। आप प्रेफरेंस आपकी किसकी है और आपने उसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, हम टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग के मैं बड़ा दाई हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक कसब जो है, आज का दौर जो है, ये अब इस बुनियाद पे नहीं गिना जा सकता कि किसी का नस्ब क्या है। आज कसब मैटर करता है। आज ये देखना है कि किसके हाथ में क्या हुनर है। मेरा ये मानना है कि ये जो हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुडियाँ के अंदर लेकर आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी इस इलाके की नौजवानों की मुस्तकबिल की बहुत सी राहों को सीधा करेगी। बिल्कुल सही। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी देगी। यहाँ से हमारे वो टेक्निकली इक्विप्ड बच्चे जो कोर्सेज हम ये ऑफर करेंगे, जिसके साथ बहुत सी सन्नतें उनके लिए रास्ता खोल देंगी। तो ये मेरी एक शदीद ख्वाहिश है, ना सिर्फ मेरी, मलिक रशीद साहब की, और इस पर हम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की बेहद शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो हमारे साथ ये यूनिवर्सिटी का वादा किया था, उसकी ज़मीन हमने हासिल कर ली हुई है, उसकी इनिशियल फंडिंग आ गई हुई है, उसके पैसे ADP की स्कीम के अंदर मुख्तस हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी विद इन फ्यू डेज नाउ हम ऑन ग्राउंड होंगे इंशाल्लाह। सर मेरा एक और सवाल है इंटरनेशनल, चूँकि इस वक्त हम देखें तो ऑलमोस्ट खलीजी ममालिक और दूसरे जो अमेरिका और इसराइल और ईरान की बड़ी कशीदगी चल रही है आपस में, इसके हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसको किस समत में जाना चाहिए, किस कम्युनिटी के साथ खड़े होना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए और मुस्लिम उम्मा के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और इसमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि बरादर इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे को मिसाइल क्यों मार रहे हैं। फिर इसमें अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप में पाकिस्तान को इसमें वो किरदार अदा करना चाहिए जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। ठीक है। आप सर क्या समझ रहे हैं कि अभी जो हालिया कशीदगी की वजह से हम महंगाई की तरफ जाएंगे या स्टेबिलिटी आएगी? नहीं, लामहल्ला महंगाई, पहाड़ तोड़ महंगाई, बहुत बुरी महंगाई। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल कड़ा मरला होगा, इसमें अवाम को तकलीफ भी बहुत बढ़ेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या हम अपनी सियासी जो क़यादतें हैं, जो इस तरफ स्पेशल अपोजिशन और गवर्नमेंट, ये दोनों बैठ के कोई इसका बेहतर हल नहीं निकाल सकते? कुछ चीजें इनके कंट्रोल से बाहर होंगी, वो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होंगी। चलें सर, बड़ा मजेदार एक सवाल और है कि अगर आप सियासत की बजाय खिलाड़ी होते तो आप खुद को कैसा देखते, कोच, कप्तान या फिर एम्पायर? तमाशाई। बहुत अच्छा। मैं अज्यूम कर लें, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, कि मैं एक नौजवान हूँ जिसने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करना है, मैं आपको वोट क्यों दूँ? मुझे आपको अपने आप को आपके सामने पेश करना चाहिए और मुझे बताना चाहिए मैं आपके लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। आपको कन्विंस करना चाहिए, आपको अपनी तरफ राग़ब करना चाहिए। मुझे आपको सोशली, पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली तीनों बातों पर मुतासर करना चाहिए। मेरी और आपकी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए और वो बेस जो है वो गहरी हो, और आपका वोट मुझे इसलिए है कि आप मुझे जेन्युइनली वोट देना चाहते हैं। वेल सर। अच्छा सर, एक और बड़ा मजे का सवाल है, इसको हम लास्ट पे कर सकते हैं और सेकंड लास्ट पे कर सकते हैं, कि मैंने आपसे एक दफा पहले भी पूछा था किसी इंटरव्यू में कि आपकी जिंदगी का कोई सबक जो दूसरों के लिए नसीहत साबित हो। लाइक हम जनरेशन है, मैं खुद सीखना चाहता हूँ। बी ट्रूथफुल। मुझे ये सबक मिला भी है और मैं चाहता हूँ नसीहत भी यही रहे। कोई मैसेज देना चाहें लास्ट पे सर? पाकिस्तान में मैं और आप इस वक्त एक मुश्किल में घिरे हुए हैं। हमारा सोशल ऑर्डर बहुत डिस्टर्ब्ड है, हमारी गवर्नेंस के मॉडल्स बहुत ही डिस्टर्ब्ड और परटर्ब्ड मॉडल्स हैं। शहरी का और रियासत का मायदा बहुत कमजोर हो चुका है। मेरा ये ख्याल है कि इन नामसाइद हालात में अपनी उम्मीद ना तोड़ें, बेहतर दिन आएंगे इंशाअल्लाह।
انشاءاللہ بالکل جی. یہ تھے ہمارے ساتھ موجود ملک محمد احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. بہت اچھی گفتگو ہوئی اور مزید بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی اور کوشش کریں گے کہ ایک اور سیشن رکھا جائے. آپ کے جو باقی سوالات ہیں وہ بھی ان سے ضرور پوچھے جائیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سیم ٹی وی. اللہ حافظ.